اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی شارٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا خواتین مسجد میں آ کر تراویح ادا کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، اور یہ مسئلہ صرف تراویح کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کیا باجماعت نماز میں مسجد میں حاضر ہو سکتی ہیں یا جمعے کی ادائیگی کے لیے آ سکتی ہیں۔ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، بہت سے علماء منع کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، اور بہت سے علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں چند شرائط کے ساتھ کہ اگر وہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو وہ عورتیں جو ہیں وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کا پس منظر سمجھنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک عام بات تھی کہ خواتین نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں اور شامل ہوا کرتی تھیں، اور اس سے یہ ہمیں احادیث کریمہ سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے۔ مثلا حدیث پاک میں ہے کہ یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو وہ اسے منع نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی زوجہ صبح اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتی تھیں، مسجد میں آ کر ادا کرتی تھیں، تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ کیوں جاتی ہیں، جبکہ حضرت عمر کو یہ بات نہیں گوارا نہیں۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت عمر مجھے کیوں منع نہیں کرتے، تو جواب یہ ملا اس وجہ سے منع نہیں کرتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور صدیق اکبر میں اور دور فاروقی کے ابتدائی حصے میں خواتین مسجد میں آیا کرتی تھیں اور باجماعت نماز میں شریک ہوا کرتی تھیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ دور کے سبب فساد کی وجہ سے آپ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ نہیں، اب خواتین جو ہے وہ گھر میں نماز ادا کریں۔ اور اس چیز کی تائید بخاری شریف میں جو روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ ام المومنین آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے اس بناؤ سنگار کو دیکھ لیتے جو انہوں نے اب ایجاد کیا تو ان کو منع فرما دیتے، یعنی ان کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا تھا۔ تو اب اس کے بعد یہ اتفاق ہو گیا کہ ایک عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ چار دیواری میں نماز پڑھے اور وہ مسجد میں نہ آئے، اور یہ اسی طرح حکم جو ہے یہ دور بدور چلتا رہا یہاں تک کہ اب آج کا دور آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سے مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ اب دور اس قدر تبدیل ہو چکا ہے کہ پہلے فساد کو روکنے کے لیے خواتین کو منع کیا کہ ویسے تو وہ گھر سے نہ نکلتی، لیکن یہ نہ ہو کہ نماز کے لیے نکلیں اور اتنا بناؤ سنگار کر کے نکلیں تو ایک فتنہ فساد کی کیفیت ہو اور ایک سوسائٹی میں مسائل درپیش ہوں۔ لیکن اب چونکہ لائف سٹائل تبدیل ہو چکا ہے، کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اپنے گھر میں مقید نہیں رہتی بلکہ وہ دیگر مصروفیات کی وجہ سے ویسے بھی گھر سے باہر رہتی ہے، تو اب چونکہ یہ چیز تبدیل ہو چکی ہے اس لیے اس میں اجازت دینی چاہیے۔ یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے تفہیم المسائل کی جلد نمبر 12 میں اس صدی کے جو عظیم محقق ہیں علامہ غلام رسول سعیدی، ان کی عبارت نقل کی ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ہمارے زمانے کی فیشن زدہ عورتیں، اب یہ اکثر عورتوں نے برقع لینا چھوڑ دیا ہے، سر کو دوپٹے سے نہیں ڈھانپتی، تنگ اور چست لباس پہنتی ہیں، بیوٹی پارلر میں جا کر جدید طریقوں سے میک اپ کراتی ہیں، مردوں کے ساتھ مخلوط اجتماعات میں شرکت کرتی ہیں، تو ان سے کوئی خیر کا امکان نہیں۔ البتہ چند اللہ سے ڈرنے والی خواتین ضرور مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے یا رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھنے جاتی ہیں جہاں ان کی نماز کے لیے باپردہ جگہ بنائی جاتی ہے۔ سو جو خواتین پردے کی حدود و قیود سے مسجدوں میں جائیں، اس چیز کو یاد رکھیں، پردے کی حدود و قیود سے مسجدوں میں جائیں تاکہ وہ درس قرآن و حدیث، واعظ اور نصیحت سن سکیں، تو میری رائے ہے کہ ان کو منع نہیں کرنا چاہیے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک قول میں اس کی گنجائش بھی ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سی مفتیان کرام اب آج کہتے ہیں چونکہ دور تبدیل ہو چکا ہے اور ویسے بھی خواتین اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، تو اب یہ سبب باقی نہیں رہتا کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ گھر میں رہیں تاکہ فتنہ نہ پھیلے، کیونکہ وہ ویسے بھی جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ اس لیے اس میں وہ خواتین جو مسجد میں آنا چاہیں پردے کے ساتھ آئیں، اپنے والد یا اپنے شوہر سے اجازت لے کر آئیں، اور مسجد میں بھی مخلوط نہ ہو بلکہ علیحدہ ان کا ہال ہو، تو وہ انہیں منع نہ کیا جائے بلکہ وہ شامل ہوں۔ اور باہر کے ممالک میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنے اسلامک سینٹرز ہیں، جتنی مساجد ہیں جہاں پہ باقاعدہ خواتین کے لیے الگ جگہ متعین ہے، وہاں پہ خواتین بڑے ذوق و شوق سے آتی ہیں، تراویح کی نماز بھی پڑھتی ہیں، درس و واعظ و نصیحت بھی سنتی ہیں اور دین سے بہت کنیکٹڈ رہتی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر خواتین مارکیٹ میں ہوں یا کہیں باہر نکل جائیں
تو خواتین کی نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں آتی، تو ہونا یہ چاہیے کہ ضرور ہر مسجد میں ایک ہال ہو، ایک علیحدہ سے انٹرنس ہو کہ جہاں پر خواتین آ کر نماز پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔